اس سال جون کے دوران افغانستان میں مختلف کارروائیوں اور حملوں کے نتیجے میں تقریباً 79 امریکی فوجی جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن افغانستان میں اتحادی فوج کی کارروائیوں کے تقریباً 8 سال بعد بھی فوجیوں کے ولولے میں کمی نہیں آئی ہے۔ مصنف اسٹیفن گرے نے اپنی کتاب کے لیے تحقیق کرتے ہوئے کچھ وقت افغانستان میں نیٹو فوج کے ساتھ گزارا۔ لوگ بہت جذبے سے اس جنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ جنگ میں لڑنا آسان نہیں ہوتا اور سبھی یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ ابھی جاری رہے گی۔ کسی سانحے کے بعد لوگوں پر کچھ مایوسی ضرور طاری ہو جاتی ہے۔ گو ہر کارروائی کامیاب نہیں ہوتی اور حالات ہمیشہ بہتر نہیں ہوتے، پھر بھی یہ لوگ اپنے مقاصد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس ماہ افغانستان میں اتحادی فوج کے سربراہ جنرل اسٹینلی مکرسٹر کے مستعفی ہونے کے بعد امریکی فوجی قیادت میں تبدیلی لائی گئی ہے، لیکن صدر اوباما کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ماہرین کے مطابق یہ ضرور ممکن ہے کہ جنرل مکرسٹر کی جگہ جنرل پیٹریس کی تقرری کے بعد اس حکمت عملی پر عمل درآمد کا طریقہ بدل جائے۔ واشنگٹن کی دی اٹلانٹک کونسل کے شجاع نواز: جب بھی آپ کسی فوجی لیڈر کو تبدیل کرتے ہیں تو نیا فوجی لیڈر اپنے ضرور خیالات لائے گا، اپنی ٹیم لائے گا، تو اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوگی، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی جو ہے یہ صرف فوجی کارروائی نہیں، اور جنرل پیٹریس نے خود کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ 80% جو ہے سیاسی ہے اور 20% فوجی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اتنا وزن فوج کا اس کے حل پہ ہوگا، بلکہ زیادہ سویلین گورننس پہ توجہ دی جائے گی۔ شجاع نواز کہتے ہیں کہ جنرل پیٹریس افغانستان اور پاکستان کے علاقے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ اس خطے میں امریکی کارروائیوں کی حکمت عملی کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے پاس ایک موقع ہوگا 2-3 چیزیں کرنے کا۔ ایک تو یہ کہ صدر اوباما کو کسی طرح سے وہ رام کر لیں اس بات پہ کہ یہ جو ڈیڈ لائن ہے اس پہ فلیکسیبلٹی دکھائیں۔ دوسرا یہ کہ اگر انہیں ایکسٹرا فوج کی ضرورت ہو تو صدر اوباما وہ بھی مہیا کریں۔ تیسرا یہ کہ پاکستان کے ساتھ مل کے کسی طرح سے اگر بلوچستان کا بارڈر بھی سیل ہو سکے، کیونکہ جب تک وہ بارڈر نہیں سیل ہوگا قندھار آپریشن کا ایک بیک ڈور کھلا رہے گا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ عراق میں کاؤنٹر انسرجنسی کو کامیابی سے استعمال کرنے کے بعد جنرل پیٹریس افغانستان میں بھی اس حکمت عملی کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ جانس ہاپکنس کے پروفیسر اور ریٹائرڈ ایئر فورس کرنل ٹام کینی کہتے ہیں کہ جنرل پیٹریس عراق میں اس لیے بھی کامیاب رہے کیونکہ انہوں نے مقامی لیڈروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سیاست دانوں اور مقامی لیڈروں کے ساتھ صرف اچھے تعلقات ہی قائم نہیں کیے بلکہ انہیں صورتحال کی اصلاح پر مائل بھی کیا۔ مقامی سربراہوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان سربراہوں کو اپنی بات پر مائل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن کیٹو انسٹیٹیوٹ نامی تھنک ٹینک کی ملو انوسنٹ کہتی ہیں کہ افغانستان اور عراق جیسے مختلف ممالک کے لیے ایک ہی حکمت عملی نہیں اپنائی جا سکتی۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ عراق میں ایک زمانے میں مستحکم حکومت قائم تھی، جبکہ افغانستان میں شاہی نظام حکومت ختم ہونے کے بعد سے 30 سال تک پائیدار حکومت قائم نہیں ہو پائی ہے۔ جنرل پیٹریس کی حکمت عملی کو اب تک عراق میں کامیاب سمجھا جا رہا ہے اور اسی لیے افغانستان کے سلسلے میں ان سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔